السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان مبارک کے چند اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے اہم مسائل میں سے جو مسئلہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بہت ہی زیادہ ضروری اور بہت ہی زیادہ اہم ترین مسئلہ ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس مسئلے کا صحیح معنی میں علم ہے، کیونکہ ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہمیں جو بھی فیس بک، انسٹاگرام اس طرح سے چیزیں شیئر کی جاتی ہیں تو ہم بغیر اس کی تحقیق یا اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سی ایسی دعائیں ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں، بہت سے ایسے عمل ہیں جن کے متعلق دوست احباب، مائیں بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اس کے متعلق بتائیں، یہ مجھے کسی نے شیئر کیا تھا۔ تو کوشش کریں کسی سے سوال پوچھ لینے سے معذرت کے ساتھ آپ کی عزت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، یا آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں اس مسئلے کا نہیں پتہ۔ ہاں، اگر کوئی شخص طنز کرنے والا ہوگا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور خود جواب دہ ہوگا کہ اس نے کسی کو طنز کر کے جو ہے وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اور ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اسی وجہ سے ہی سوال نہیں کرتے کہ سامنے والا مجھے کیا کہے گا کہ تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو، اتنی تمہاری عمر گزر گئی۔ تو ان لوگوں کے لیے میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ چلتی ہے، تو ان کے لیے میرا ایک میسج یہ ہے کہ کیا جو لوگ یہ کہنے والے ہیں کسی کو بھی کہ تمہیں اس کا نہیں پتہ، کو ان کو ہر چیز کا علم ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے تو پھر وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص آج تک اس دنیا میں نہیں آیا جس کو ہر چیز کا علم ہو۔ ہر انسان جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، دنیاوی شاید ختم ہو جائے کہیں جا کے، لیکن دینی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ انسان کو 100-200 سال کی عمر بھی مل جائے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے سب سے پہلی بات تو میری یہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال کرتا ہے، آپ کو علم ہے بتا دے، نہیں علم نہ بتائیں۔ دوسرا، سوال کرتا ہے علم ہے بتا دے، نہیں علم تو اس کو تانا کے دینے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں اس مسئلے کا نہیں پتہ۔ تو یہ چند دعائیں ہیں جو کہ رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے متعلق میں بیان کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہم نیت کے الفاظ کہتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں صرف اور صرف جو نیت کے الفاظ ثابت ہیں وہ حج اور عمرے کے لیے ہیں، اس کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ جو باقی باتیں ہیں، کسی بھی قسم کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیت کے الفاظ نہیں بتائے۔ اور حج اور عمرے کے لیے بھی جو ہیں وہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں، وہ کلمات اس طرح کے ہیں کہ لبیک بعمرہ، کہ اللہ میں آپ کے سامنے عمرے کے لیے یا حج کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس کو نیت کے ہم الفاظ نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں تو نیت کا لفظ ہی نہیں ہے، وہ حاضری کے لیے۔ اللہ رب العزت کو علم ہے کہ یہ شخص میرے پاس آیا ہے، لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اگر وہ حلال لے کر آیا ہے، حلال کما کے آیا ہے، حلال پیسوں سے آیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حاضری بھی قبول فرماتے ہیں، اور وہ آگے سے فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں کہ تیری حاضری بھی قبول ہے، تیری عبادت بھی قبول ہے۔ جو حرام کے پیسوں سے آیا ہے وہ جب یہ کلمات کہتا ہے تو اس کو اس کے منہ پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہ تیری حاضری قبول، نہ تیری عبادت قبول۔
اس کی بھی تھوڑی سی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی۔ تو جو روزے کے متعلق جو نیت کے الفاظ ہمارے معاشرے میں گردش کرتی ہیں، اور اکثر بیشتر جو ہیں وہ اس دعا کو پڑھتے بھی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے پڑھ لیں، کچھ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تب یہ پڑھ لیں تو سارے روزوں کی نیت ہو جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور وہ دعا جو پڑھی جاتی ہے یا جو گردش کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کی جاتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ کسی بھی قسم کی قرآن و حدیث میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ میں ابھی بھی جو ہے وہ سرچنگ کر رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی، اور میرے خیال سے جتنی دفعہ میں رمضان میں درس دے چکا ہوں اس کے متعلق، میں نے کئی کتابوں کی پھولا پھالی کی، یہاں تک کہ میں نے علماء سے اس کے متعلق بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات حدیث میں ہے ہی نہیں۔ جو دعا یا جو نیت کے الفاظ آپ بتا رہے ہیں، اسی طرح نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کی جو نیت کے الفاظ بولے جاتے ہیں، کہ نماز سے پہلے جو اردو میں کلمات کے منہ کعبہ شریف کا، پیچھے امام کے اللہ اکبر، یہ بھی بھئی اگر نیت کے الفاظ تو عربی میں ہوتے ہیں نا، جس طرح ہم نے روزے کے نکالے ہوئے، تو نہیں کہتے عربی میں بھی ہے، وہ یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر، یہ بھی کہیں نہیں ہے۔ خدا کے لیے لوگوں کو غلط مسئلے کی طرف نہ لے کر جائے۔ اسی وجہ سے جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں مولوی یہ بات کہتا ہے، فلاں مولوی، ہم کس کی مانیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھئی نہ میری مانو نہ اس کی مانو، جو ریفرنس آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اس کی مانو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ مین دعا کے متعلق، کہ بھئی جو سحری کی دعا ہم نے نکالی ہوئی ہے، مختلف دعائیں اس میں آتی ہیں، سحری کی بھی کسی قسم کی کوئی دعا نہیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور جو روزے کی نیت کے متعلق ہے وہ یہی ہے، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے فرض روزہ رکھنا ہے وہ رات سونے سے پہلے نیت کر کے سوئے، اور نیت کا معنی دل کا ارادہ ہے۔ میں اکثر جب یہ نماز کے متعلق میں نے جب یہ نیت کے متعلق بیان کیا تھا تو میں نے چند باتیں بیچ میں کوٹ کی تھی، تو لوگوں نے میرا مذاق بنایا کہ میں نے کہا جب آپ گاڑی میں کسی کے گھر جانے لگتے ہیں تو آپ کے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، الفاظ اس کے بولتے ہیں کہ میں فلاں کے گھر جا رہا ہوں، منہ میرا اس کی طرف ہے، میں گاڑی میں بیٹھنے لگا ہوں، نہیں بولتے، وہ بھی ہمارا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اس ارادے کے مطابق جو ہے وہ روزے کی نیت کرنی ہے۔ اور دوسری دعا کے متعلق میں نے بتایا کہ ہم افطاری کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ درس لمبا ہو گیا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس دعا کے متعلق کہ افطاری کرنے کی اور پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی ہے، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی نشست میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں پہلے پڑھنی، کچھ کہتے ہیں بعد میں پڑھنی۔ ترجمے کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کی بھی سمجھ لگ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔